ہماری اس کائنات کو تخلیق ہوئے اربوں سال گزر چکے ہیں۔ یہ کائنات ایک لامحدود موضوع ہے جس میں اربوں کہکشاں ہیں اور ہر کہکشاں میں کروڑوں ستارے اور سیارے گردش کر رہے ہیں۔ ان ستاروں اور سیاروں کو شمار کرنا ناممکن امر ہے۔ علم نجوم ہماری اس کائنات کی تفسیر اور ایک علم ہے۔ لفظ نجم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ستارے کے ہیں، لہٰذا ستاروں کے علم کو علم نجوم کہتے ہیں، جبکہ علم نجوم اصطلاح میں وہ علم ہے جو ستاروں کا ہماری زندگی پر اثرات بیان کرتی ہے۔ انگریزی میں علم نجوم کو ایسٹرولوجی کہا جاتا ہے۔ علم نجوم ایک تاریخی علم ہے جس کی ابتدا مصر، بابل، میسوپوٹامیہ اور نینوا کی تہذیب سے ہوئی، جبکہ یونان کے فلسفی فیثاغورس پہلا شخص تھا جس نے افلاک کے علم کا تصور سب سے پہلے قدیم یونان میں پیش کیا تھا۔ بعد میں بطلیموس نے اس علم کو آگے بڑھایا اور نظام شمسی کے خاکے کو مرتب کیا۔ بطلیموس نے علم نجوم کے موضوع پر ایک ضخیم کتاب بھی لکھی جس کا نام ہپتی تھا۔ اس کتاب کو سن 762 عیسوی میں عباسی خلیفہ منصور نے ترجمہ کروایا اور علم نجوم کی بنیادی کتاب کی حیثیت دی۔ خلیفہ منصور ہی کے زمانے میں ہندوستان کے ایک جوتشی منکا نے بغداد کا سفر کیا اور خلیفہ کو علم نجوم پر ایک کتاب دی۔ یہ کتاب برہمن گپت کی برہم سدھانت تھی۔ اسی کتاب کے ذریعہ مسلمانوں نے علم نجوم سیکھا اور مختلف عربی کتابیں تصنیف کی۔ مسلمان امراء و سلاطین نے اس علم کو بہت اہمیت دی۔ محمد بن موسیٰ خوارزمی، موسیٰ بن شاکر، ابن سینا، البرونی، نصیر الدین طوسی وغیرہ نے علم فلکیات کی پرورش کی اور درسگاہیں بھی تعمیر کروائیں۔ حکمرانوں نے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی۔ عباسی اور مغل حکمراں اس علم کو اتنی اہمیت دیا کرتے تھے کہ کسی بڑے حملے، جنگ یا سفر کے لیے بھی وہ علم نجوم کی سرپرستی کیا کرتے اور نجومیوں کے دیے گئے وقت میں ہی سارے کام انجام دیتے تھے۔ علم نجوم اجرام و نقاط فلکی، برجوں اور بیوت میں حالات اور حرکات کے مطالعے کا نام ہے جس کے ذریعہ پیشن گوئیاں کی جاتی ہے۔ علم نجوم کے ذرائع علم حیت، طب، ریاضی اور علم اعداد ہے۔ دراصل علم نجوم صرف مستقبل کی پیشن گوئی کا نام نہیں، پیشن گوئی علم نجوم کا صرف ایک حصہ ہے۔ عام طور سے عوام علم نجوم کو قسمت بتانے والی کوئی جادوئی علم سمجھتی ہے جس سے پتھر فروخت کرنے اور تعویذ بنانے کا بازار بنا لیا گیا ہے، جبکہ علم نجوم ان امور پر ہرگز منحصر نہیں۔ علم نجوم کا ایک بڑا پہلو ریاضی اور سائنسی اعداد و شمار پر مشتمل ہے جس کے ذریعہ ستاروں اور سیاروں کے آپسی تعلقات اور جگہ کا تعین کر کے ایک خاص اصول کے ذریعہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کا اندازہ لگایا جاتا ہے، جسے علم نجوم کی زبان میں زائچہ کہتے ہیں۔ یہ علم بروج، سیاروں کی گردش، منازل قمر، رجعت، کواکب وغیرہ پر غور کرنے اور نتائج نکالنے پر مشتمل ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ علم نجوم کسی عقیدے یا مذہب کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک قدیم علم ہے جو دیگر علوم کی طرح اصول و ضوابط رکھتی ہے اور دنیا کی ہر تہذیب و قوم، مثلاً ہندو مت، بدھ مت، تبتی و منگول تہذیب، اہل یونان اور عربوں نے نہ صرف اسے اہمیت دی بلکہ ایک وقت کے لیے اپنی تعلیمی نصاب میں بھی شامل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم کا کوئی حصہ سیکھا تو اس نے اتنا ہی جادو سیکھا، وہ اس میں جتنا اضافہ کرے گا اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ علماء کے نزدیک علم نجوم کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز اور ایک حرام۔ حرام جادو اور کفر و شرک سے متعلق ہے جس میں عمل کرنے والا غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہے اور ستارہ پرستی و کہانت میں مبتلا رہتا ہے۔ صابی فرقہ کا مذہب اسی قسم کی ستارہ پرستی تھی، وہ ستاروں کی بت بناتے تھے اور اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ وہی شرک ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ستاروں کی تصدیق کرنے والا جادو کی تصدیق کرنے والا ہے اور جادو کو سچ کہنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، جبکہ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے، بابرکت ہے وہ جس نے آسمان پر بروج بنائے اور اس میں چراغ اور روشن چاند رکھے۔ کیا یہ سب کچھ یوں ہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی منطق کار فرما ہے؟ سورہ بقرہ۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا،
उसने सूरज चांद को और सितारों को अपने हुक्म से तुम्हारा ताबे बना दिया। इसमें अकल से काम लेने वालों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं। इन दलाइल से इस्तिदलाल करते हुए कुछ उलमा व मुहक्किकीन इल्म नजूम की हिमायत करते हैं। मसलन इब्न सीना कहते हैं कि जब तक मैंने इल्म नजूम हासिल नहीं किया, इल्म तिब मेरे लिए बेकार था। एक हकीम मरीज़ की नब्ज़ को देखकर इसकी अंदरूनी तमाम हालत बयान कर देता है। अगर कोई शख्स अल्लाह के दिए हुए इल्म नजूम के हिसाब से इंसानी खिदमत कर रहा हो तो फौरी गैबदानी का फतवा इस पर सादिर फरमा दिया जाता है। इंसानी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए बेशुमार उलूम हैं। इन उलूम में एक इल्म नजूम भी है, लिहाजा नजूम बज़ात खुद अरबी है। इल्म नजूम के मुताल्लिक हमारी ये तहकीकी वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। शुक्रिया।